خاموشی سے مدد کرو اس کی. اور یہ مدد ایسی ہے اللہ کی قسم میدان محشر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. تو پتہ ہی سمیر نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا بہن اس کو پھینک دے. ٹھیک ہے تیری سوچ ٹھیک تھی، جتنے گوشت تجھ کو لگے وہ لے لے، ابھی میں پیمنٹ کر دیتا ہوں. پھر بھی منع کر دیا، نہیں لوں گی. کہا کیوں؟ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے غدود اور پٹھے والا گوشت اٹھایا، اور جب میں رقم دینے کے لیے تیار ہوں تو پھر بھی منع کرتی ہے. کہنے لگے میرے بچوں نے ابھی تک اچھا گوشت کھایا نہیں ہے، آج پٹھے بھون کے کھلا دوں گی، کل مانگیں گے تو پھر لے جا کے کھلا دوں گی، لیکن آج تو نے اچھا گوشت اگر دلا دیا، بچوں نے کھا لیا، پہچان جائیں گے گوشت یہ ہوتا ہے. اگر کل میرے بچوں نے ڈیمانڈ کری تو میں کہاں سے کھلاؤں گی؟ ابھی تک تو میرے بچوں نے کھایا نہیں ہے تو انہیں پہچان بھی نہیں ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. بھئی آپ نے کبھی زندگی میں گلاب جامن نہیں کھایا ہو تو اگر گلاب جامن کی جگہ آپ کو کوئی اور مٹھائی دے کے کہہ دیا جائے یہی گلاب جامن آپ کھا لو گے اس لیے نہیں کھایا، لیکن جب ایک بار کھا لو گے تو ذائقہ بھی پتہ چل جائے گا اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے یہ بھی پتہ چل جائے گی. کہنے لگے میرے بچوں نے اچھا گوشت کھایا نہیں، میں پٹھے لے جا کے غدود لے جا کے کھلا دوں گی تو اسی میں راضی ہو جائیں گے، پھر روئیں گے تو پھر کھلا دوں گی. لیکن اگر آج تو نے اچھا گوشت دلا بھی دیا، اگر کل مانگنے لگے تو پھر یہ غدود نہیں کھائیں گے، مجھے بھیک مانگنا پر مجبور ہونا پڑے گا اور میں نہیں چاہتی کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاؤ. یار کیا سوچ ہے اس خاتون. اس نے سوچا ڈاکٹر نے بھی میرے گنتی کے دن بتا دیے اور میری بھی زندگی کا کیا بھروسہ. ڈاکٹر نے تو بتایا تو وہ زندگی کے آخری پڑاؤ پہ ہے. کہنے لگا بہن تو پریشان نہ ہو. اس نے بھی اپنے دل کو کھول دیا. بہن پریشان نہ ہو، آج بھی لے جا، اور جب جب تیرے بچے گوشت کی فرمائش کرے، تیرے گھر میں ضرورت محسوس ہو، اسی دکان پہ آیا کرنا، ضرورت کے مطابق لے جایا کرنا. ڈاکٹر نے میری زندگی تو چند ایام بتائے ہیں، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا ہفتے کے ہفتے میں حساب کیا کروں گا. اگر میں مر گیا وصیت کر دوں گا میرے بچے تیرے گوشت کا حساب کر دیا کریں. میرے بچے تیرے گوشت کا حساب کر دیا کریں گے. اور نبی فرماتے ہیں صدقہ کرو، صدقے سے بیماریاں ٹل جائیں. آخری بات سن لیں ذرا. یہ گوشت لے کے گئی، کہنے لگی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. لے کے گئی، اس نے بھونا، بنایا، دسترخوان لگایا، دسترخوان سجا. غریب بچے جنہوں نے کبھی لوگوں برتنوں کے بچے ہوئے کھانے کھائے تھے، جنہوں نے ہانڈیوں کے بچے ہوئے کھانے کھائے تھے، لوگوں وہ بچے جنہوں نے خوش کھانے کھائے تھے، وہ بچے کہ جنہوں نے لذیذ کھانے کبھی کھا نہ سکے تھے، آج جب بھنا ہوا گوشت ان کو دسترخوان پہ نظر آیا، بھنا ہوا گوشت جب حلق کے نیچے اترا اور اس گوشت کی لذت ان غریب بچوں کو محسوس ہوئی، بچے مسکرا کے کہنے لگے ماں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے دسترخوان پہ یہ لذیذ غذا کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہاریں پیدا کر دے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام رضا. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہاریں پیدا کر دے. ادھر روزانہ بچے گوشت کھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر اللہ کا کرم ہو رہا، بیمار کی دوا ہو رہی. بہت اچھی. ڈاکٹر نے جو 2-3 مہینہ بتایا تھا مرنے کا ٹائم کہ اتنے دن میں مر جائے گا، وہ جو 2-3 مہینہ آیا، مرا تو نہیں، بستر سے صحیح ہو کے کھڑا ہو گیا. سب حیرت میں پڑ گئے کیا ہو گیا؟ تجھے تو کوئی ہم نے نسخہ بھی نہیں کھلایا، دوا بھی نہیں کھلایا، تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بالکل فٹ ہوں، میرا ہارٹ بھی صحیح کام کر رہا ہے، میرا کڈنی بھی صحیح کام کر رہا ہے، اب میرے اندر کی جو طاقت ہے وہ بھی ٹھیک ہے، میرا سانس بھی ٹھیک ہے. کہنے لگا پھر ہو کیسے گیا؟ کہنے لگا یہ تو میں بھی حیران ہوں کہ یہ ٹھیک ہو کیسے گیا. چلو چیک اپ نہ کرا لیں. چیک اپ کرانے کے لیے امریکہ کے اسی ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے چند مہینے پہلے چیک اپ کر کے کہا تھا لے جاؤ. اچھا ڈاکٹر کے پاس روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں تو سب کا تو چہرہ یاد نہیں رہتا نا. ہم روزانہ ہزاروں لوگوں میں بول رہے ہیں تو سب کو تو ہم نہیں پہچانیں گے. تو اب یہ کئی مہینے کے بعد جب پہنچا ڈاکٹر کے ساتھ، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 2 دن کے بعد ریپورٹ آ جائے گی. 2 دن کے بعد ریپورٹ آئی. 2 دن کے بعد ریپورٹ آئی. 2 دن کے بعد ریپورٹ آئی.
میرا علاج ہونا ہے اور صاحب میرا چیک اپ کیجئے. تو ڈاکٹر نے چیک اپ کا کہا گھر چلے جاؤ. تو کہا بھائی تو نے اس کے علاوہ اپنی ڈگری میں کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ گھر چلے جاؤ. 3 مہینے پہلے آیا تھا تب بھی گھر چلے جاؤ, 3 مہینے بعد آیا تب بھی گھر چلے جاؤ. اس کے علاوہ تو نے کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو آگے بولا جو چاہو وہ کھاؤ جو چاہو وہ پیو. کہا 3 مہینے پہلے بھی یہی بتلایا تھا. سپنے سب دیکھتے ہیں پر کچھ باورے ہوتے ہیں. سپنے جو اپنے آدمی لا علاج ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو یہ لگے کہ مرض اس کا ایسا ہو گیا کہ دنیا میں کوئی دوا بھی سے کارگر ثابت نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اس کی خدمت کر لو, جو چاہے کھلاؤ پلاؤ. یہ کہتا کہ نہیں کہتا ہے؟ یا پھر بالکل نارمل ہو تب کہتا ہے جو چاہو کھاؤ پیو. تو ڈاکٹر سے کہا کہ تو نے علاوہ اپنی ڈگری میں 2 باتوں کے گھر جاؤ جو چاہو کھاؤ پیو کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا 3 مہینے پہلے بھی کہا تھا گھر جاؤ جو چاہے کھاؤ جو چاہو پلاؤ, اور اب بھی کہہ رہا گھر جاؤ جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو. تو کہنے لگا 3 مہینے کا تو پتہ نہیں مگر اب کا پتہ ہے. 3 مہینے کا اس کو یاد تھوڑی ہے ڈگری پوچھ کے اس میں رپورٹ میں کیا آیا تھا. تو کہا اب کا کیا ہے؟ چل 3 مہینے پہلے کا تو مجھے پتا, تو بتا اب کیا ہے میری رپورٹ میں. کہا رپورٹ صاف ہے, معاملہ نارمل ہے, تو جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو. کہا ڈاکٹر صاحب صحیح سے چیک اپ کیا ہے؟ کہا ہاں. کہا دوبارہ کر لو چیک اپ. کہا بھائی بالکل صحیح سے کیا ہے. تو کہا کیا آیا؟ کہا بالکل دل صاف. واہ 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 سبحان اللہ. دل کیا آیا؟ ہارٹ صاف. اس نے کہا نہیں صاف نہیں ہے سوراخ ہے. کہا نہیں بالکل صاف ہے. کہا نہیں سوراخ ہے. کہا صاف ہے. ڈاکٹر جلال میں آ گیا, کہنے لگا ڈاکٹر میں ہوں کہ تو؟ میں کہہ رہا ہوں صاف ہے تو جانا. تو اس نے پہلی والی رپورٹ نکالی. وہ پہلی والی رپورٹ نکال کے بولا ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ ہی کی ہے. ڈاکٹر نے دیکھا ایک میں صاف ایک میں سوراخ, ایک میں صاف ایک میں سوراخ. حیرت میں پڑ گیا, ماتا گھوم گیا, رپورٹ رکھ دیا, ماتا پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا 3 مہینہ پہلی رپورٹ بتا رہی ہے دنیا میں کوئی دوا نہ بنی جو تجھے صحیح کر سکے, اور ابھی کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ تیرے دل میں کبھی کوئی مرض ہی نہیں لگا تھا. یہ تو بتا کہ یہ کمال ہو کیسے گیا, یہ کس کا نسخہ کھا کے آیا ہے, کس کا علاج کر کے آیا ہے. تو یہ مریض مسکرا کے بولا اب کسی دنیا دار کا نسخہ نہیں کھایا, مدینے کے محمد الرسول اللہ کا نسخہ کھا کے آیا. کہنے لگا کون سا؟ کہنے لگا میرے نبی فرماتے ہیں صدقہ کرو بیماری ٹل جائے گی. میں نے غریب خاتون کے بچوں کے کھانے کا کیا انتظام کیا, اسی دن سے دن بہ دن مجھے صحت میں اضافہ ہونے لگا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے صحیح محسوس کیا, اور آج میں ہی صحیح محسوس نہیں کر رہا ہوں. تیری رپورٹ بھی صحیح بتا رہی ہے, تو بھی صحیح بتا رہا ہے, زمانہ مجھے صحیح بتا رہا ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا دنیا کی ساری حکمت محمد الرسول اللہ کے ایک حکم کے سامنے فیل ہے. جہاں سے دنیا کی پاور ختم ہوتی ہے وہاں سے مدینے والے کی پاور شروع ہوتی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں بنی کہ جس میں کوئی بات ایک بار لکھ دی جائے اور وہ اٹل ہو جائے, ادھر ادھر نہ ہو.